پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مفتی محمد راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ ثنا خان شاہ روم موجود ہیں. گفتگو ہماری ہو رہی تھی. سر بات بیچ میں رہ گئی, اب وقفے سے پہلے جانے سے پہلے جو گفتگو ہم کر رہے تھے وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. پھر کچھ روزے کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ لوگوں ان کے سوالات کے جوابات مل سکیں. جی بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم پر بڑے احسانات ہیں. وہ اللہ سے یہ منوا کر گئے ہیں کہ اس امت کو اجتماعی عذاب میں ہلاک نہ کرنا. تو اس کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا, جیسے گزشتہ قوموں کے اندر بیماری تھی, برائی تھی, ایک بیماری تھی, شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول کی کمی تھی. تو اس طرح ہوتے ہوتے ایک ایک بیماری, لیکن آج وہ ساری بیماریاں, وہ ساری خرابیاں اس امت کے اندر موجود ہیں. کیا وجہ ہے سر اس کی؟ وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں, جہاں پر اللہ سے دوری آ جاتی ہے تو وہاں پر یہ چیزیں آ جاتی ہے. انسان کا اللہ سے, انسان اب جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں برکت نہیں ہوتی. اب دیکھیں, میں آپ کو بات سے بات نکلتی ہے. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کثرت کو, مال کے کثرت کو مانگتے ہیں. حالانکہ مال کا کثرت ہونا, کثیر ہونا کامیاب نہیں ہے, کثیر ہونا ضروری نہیں ہے. مال میں برکت کا ہونا وہ یہ. اب برکت کیا ہوتی ہے؟ اب برکت, میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ جو کتے ہوتے ہیں, ان کے سال میں کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کئی, جی 8 10 12 8 10 12 ہے, زیادہ حرام ہے, برکت نہیں ہوتی, ختم ہو جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں. اور اسی کی طرح آپ بکری کو دیکھیں, اس میں سال میں کتنے بچے ہوتے ہیں؟ 1 2. اور گائے کے اس طرح ان کا بھی اسی طرح 1 2 ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس بکری کا, بکرے کا گوشت, گائے کا گوشت اتنا کھایا جا پوری رہا ہے, دنیا میں کتنا کھاتے ہیں. لاکھوں کروڑ جانور قربانی کٹتے کے ہیں. حوالے سے بھی پھر آپ دیکھیں, پھر صدقات, خیرات, عام روزمرہ کی روٹین میں کھایا جاتا ہے, ہر گھر میں کھایا جاتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی نسل ختم ہونی ہو جاتی, لیکن وہ بہت زیادہ ہے. کتنے زیادہ ہے. تو اصل چیز ہے برکت. تو ہماری جو سوچ ہے نا, وہ سوچ غلط ہو جاتی ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم کھائیں گے کیا, ہمارا مال بڑھے گا کیسے. تو آپ نے کہا نا کہ یہ کیوں کرتے ہیں. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ یہ جتنی برائیاں اب سب موجود ہیں, لیکن ہم موجود ہیں, جی رہے ہیں. یہ اللہ کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا, التجا اور منوا کر گئے ہیں کہ اس امت کو اجتماعی عذاب میں مبتلا نہ کرنا. تو بات یہ چل رہی تھی آخری عشرے کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محنت اور مشقت فرماتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا اہتمام فرماتے تھے پورے رمضان کا, اور پھر رمضان کے اندر خصوصی آخری عشرے کا اہتمام فرماتے تھے. اچھا, اس میں تو یہ جو آپ نے بات کی, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس حوالے سے کنٹینیو کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد جو 2 چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں تو امت بھٹکے گی نہیں, اور وہ ہے قرآن اور ان کی سنت. تو اس کا مطلب ہے قرآن اور اس کی سنت کو چھوڑ دیا ہے تو لوگ ان خرافات میں پڑ گئے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھیں تو آج سے 30 40 سال پہلے کے مقابلے میں زیادہ مساجد آباد ہیں, زیادہ حفاظ موجود ہیں, علماء کرام کی بڑی تعداد موجود ہے, مسجدوں میں نمازیوں کی بڑی تعداد موجود ہے. تو پھر اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو اس کی مثال سے وضاحت کر دوں, پہلے زمانے میں یہ سہولیات نہیں تھی, یہ لائٹنگ وغیرہ نہیں تھی, یہ پنکھے اور یہ اے سی کی سہولت موجود نہیں تھی, لوگ جی رہے تھے. اب جتنی سہولیات آ گئی مسائل بڑھ گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسائل نہ ہوتے, کم ہو جاتے. ہاں کم ہو جاتے, لیکن یہاں پر مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, سہولیات بھی بڑھتی جا رہی ہے تو مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ تو خیر ایک طبقہ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے, اس کے ساتھ مسائل بھی بڑھتے جاتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ قرآن اور حدیث, چونکہ ہم اس وقت قرآن اور حدیث کی سے دوری میں آ گئے. قرآن اور حدیث کو ہم نے تقریباً, وہ کہتے ہیں نا کہ مسجدوں میں اذانیں بھی ہوتی ہے, نماز بھی ہوتی ہے, علماء بھی ہے, اور شاعر کہتے ہیں رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, تو وہ روح بلالی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہیں. نہ رہی. تو روح بلالی کے لیے دوبارہ ہمیں
جو اصل راستہ ہے صراط مستقیم ہے اسی پہ چلنا پڑے گا. بالکل صراط مستقیم پر چلنا پڑے گا. ہم نے عزم کرنا پڑے گا اس بات کا مکمل عزم مصمم کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور ہم کتاب اللہ کے قریب آئیں گے. اور یہ رمضان کا مہینہ یہ ہمیں اس بات کا ایک یاد دلاتا ہے, ایک عہد دلاتا ہے کہ دیکھو اپنا بھولا ہوا سبق, بھٹکے ہوئے مسافر واپس لوٹ آ جاؤ. 100 سال کا بھٹکا ہوا مسافر بھی ہو واپس لوٹ آ جائے. تو یہی ہمیں یہ رمضان کا درس دیتا ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ, اللہ کا قرب حاصل کر لو اور اللہ کے جتنے قریب ہو سکتے ہو قریب ہو جاؤ. یہ دن اور خصوصاً یہ آخری عشرہ یہ اسی بات کا سبق دیتا ہے, اسی بات کا پیغام ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, ہم خوب عبادت کرنے والے بن جائیں, اللہ سے دعا کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے ذکر و اذکار تلاوت کا اہتمام ہو جائے. اچھا, اس میں جس طرح آپ فرما رہے ہیں ظاہر لوگوں کی دوری اور تمام چیزیں, رمضان مبارک کا چونکہ مہینہ ہے, خصوصی ہماری ٹرانسمیشن ہے, اس میں روزے کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی مسائل کے حوالے سے بھی ضرور بات کیجیے. آپ سر ایک تو گفتگو آپ سے اس موضوع پہ ہوئی بھی تھی کہ جی آپ نے ایک جو وقت مقرر کیا ہے انتہاء سحر کا, اس وقت آپ نے نیت کی اور روزہ رکھ لیا. اچھا, نیت کے حوالے سے بتائیے کہ یہ زبان سے ادا کرنا الفاظ ضروری ہیں, یہ نیت تو ارادے کا نام ہے. نیت حقیقت میں دل کے ارادے کا نام ہے. دل کا ارادہ ہو, آپ کے دل کے اندر قصد اور ارادہ ہو. اب میرے دل کے اندر قصد اور ارادہ تھا آپ کے یہاں پروگرام میں آنے کا, یہ نیت ہے. باقی زبان سے اس کا اقرار کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اچھا, اس پر تو کوئی وہ نہیں ہے, علماء کرام متفق ہیں کہ زبان سے ادا نہ بھی کیا آپ نے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز ہے دل کا ارادہ, کہ انسان اپنے دل سے ارادہ کرے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں, فرض ہے سنت ہے, اس کا تعین ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سحری کا جو وقت ہے اس سے قبل اگر وہ اٹھے ہوئے ہیں اور کھا پی لیا, انہوں نے سحری کر لی اور سحری کے وقت سے پہلے وہ آنکھ لگ گئی کسی وجہ سے سو گئے, تو چونکہ زبان سے ادا نہ کر سکے, جس وقت اذان ہو رہی تھی اس وقت ان کی آنکھ کھلی, تو نیت تو تھی ان کی, نیت تھی سحری کے لیے اٹھے اور سحری کی بھی, تو یہ سحری کرنا یہ کس بات پر کی دلیل ہے؟ روزے کی دلیل ہے نا. اب اگر ان کی آنکھ لگ گئی اذان کے ٹائم تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا, روزہ ہو جاتا ہے. اچھا, یہ جو نیت کا معاملہ ہے تو یہ پھر نماز اور تمام چیزوں میں ہی لازمی ہے کہ صرف نیت کر لیں آپ, زبان سے ادا نہ بھی کریں؟ جی نیت میں نے آپ سے کہا نا, نیت نام ہے دل کے ارادے کا. اب وہ جس چیز کی بھی نیت ہو, نماز کی ہو, فرائض کی ہو, سنت کی ہو, نوافل کی ہو, رمضان کے روزے کے حوالے سے ہو, جس حوالے سے بھی ہو, زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. کیونکہ نماز سے پہلے ہم جو نیت ادا کرتے ہیں زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, دل سے اس کی تعین ہو جائے, ارادہ ہو جائے, قصد ہو جائے, یہ ضروری ہے. زبان سے کہہ دے تو کہہ دے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو اہتمام کرنا کہ ایسے بھی میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ زبان سے کافی لمبی نیت کرتے ہیں اور اس کے اندر ان کی رکعت بھی نکل جاتی ہے, وہ نیت میں ہی کھڑے رہتے ہیں. تو اس پہ حوالے سے رہنمائی فرمائیے, آپ جیسے علماء کرام کو بتانا چاہیے کہ تو بتاتے ہیں الحمدللہ جو بھی ہوتا ہے. اب آپ جیسے کیونکہ عام طور پر ہر شخص کے, میں زیادہ تر لوگوں سے جو پوچھتا ہوں وہ یہی الحمدللہ کہتے ہیں مساجد کے اندر دروس کا اہتمام ہوتا ہے, تو ان بعض نماز کے جیسے ظہر کے بعد, عصر کے بعد, اس کے اندر یہ رمضان کے حوالے سے یا جو بھی جیسے حج کا سیزن ہوتا ہے اس کے حوالے سے عام دنوں میں تو ہم تو یہ بات کرتے ہیں کم از کم ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے, فرض ہے, کہ جو 24 گھنٹے کی زندگی سے جو ریلیٹیو مسائل ہیں, روزمرہ کے مسائل, کم سے کم اتنا علم, موٹی موٹی باتیں, جائز ناجائز, حلال حرام, پاکی ناپاکی, یہ بنیادی علم ہر شخص کا علم ہونا ضروری ہے, فرض ہے. اگر کوئی حاصل نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا. ہاں, پھر مزید جو علم ہے, جو عالم کا بننا, مفتی کا بننا, وہ پھر فرض کفایہ ہے, وہ ہر ایک پر ضروری نہیں ہے. اچھا, رمضان مبارک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, روزے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو روزہ آپ نے رکھ لیا, وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جانے کے بارے میں ایک اصول ہے, ایک قاعدہ کلیہ ہے, وہ یہ ہے کہ انسان جوف معدہ یا دماغ تک غذا یا دوا بواسطہ منفذ کے پہنچائے. منفذ کیا ہے سر؟ منفذ کا مطلب جو اس کا راستہ ہوتا ہے, مقام ہوتا ہے, سوراخ, جس کے ذریعے سے جیسے منہ ہے, ناک ہے, یا مقعد کے راستے سے دوا پہنچائی جائے.
تو اگر ان راستوں کے ذریعے سے اگر کوئی دوا معدے تک یا دماغ تک پہنچائی جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر انجیکشن 2 قسم کا ہے، رگ کا ہے اور گوشت کا ہے۔ تو چونکہ میں نے یہ اصول بتا دیا ہے کہ جو دوائی یا غذا بواسطہ منفذ اصلی اس کے اپنے راستے سے مخرج معتاد سے پہنچائی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ تو نہیں پہنچ رہا اس طرح؟ تو یہ نہیں پہنچا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا۔ اچھا، انجیکشن اگر بیماری کی حالت میں، خاص طور پہ شوگر والوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بالکل شوگر اچانک لو ہو گئی، بھئی انسولین لینا ہے انہوں نے، تو وہ گوشت پہ لگاتے ہیں، لگا سکتے ہیں۔ کہیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں تو گوشت پہ لگاتے ہیں وہ، تو وہ اس سے تو روزے کا تعلق نہیں ہے۔ گوشت کا ہو رگ کا ہو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا ڈرپ بھی لگا سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں نہیں اس میں شاید کوئی اس طرح کی اس میں چیزیں شامل ہوتی ہیں جس سے کوئی طاقت آ جائے تھوڑا سا۔ طاقت دیکھیں، ڈرپ کے حوالے سے جو طاقت کا ڈرپ لگاتے ہیں نا بلا وجہ، اس کو مکروہ کہا ہے کہ بلا وجہ انسان روزے کی حالت میں طاقت کا ڈرپ لگائے، یہ غلط ہے، مکروہ ہے۔ باقی اگر جیسے انسولین ہے یہ تو دوائی ہے نا، اب یہ بواسطہ منفذ نہیں ہے، مخرج معتاد کے نہیں ہے، یہ انسان کے جسم پہ پہنچ رہی ہے، اگرچہ اس سے اس کی طبیعت بہتری کی طرف چلی جاتی ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور آنکھوں میں دوا ڈالنا، کسی کو آنکھوں کا مسئلہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے بھی۔ اچھا، اس پہ کیونکہ ایک عالم صاحب ہیں، ان کی ویڈیو میں اب تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس کی پروگرام کے بعد دکھاؤں گا، انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں اور آنکھ کے ذریعے اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو لہٰذا روزہ چلا جائے گا، آپ کا یہ مکروہ ہو جائے گا؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا، بلا وجہ ضرورت نہ لگائی جائے، لیکن اچھا، اگر ہے تو انہی کے لیے لگا صحیح۔ سکتے ہیں، لیکن چونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ دوا یعنی کہ جس کوئی مسئلہ ہے وہ دوا ڈال سکتا ہے، بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے۔ مسئلہ نہیں ہے، منفذ کے ذریعے سے جو میں آپ سے کہا نا دوائی پہنچائی جائے تو وہ نہیں۔ ایسے تو آپ سر پہ تیل لگاتے ہیں تو وہ بھی تو جذب ہوتا ہے، دماغ کو جاتا ہے نا تیل، سر دماغ تک پہنچتا ہے یا کھال کے اندر جذب ہو جاتا کھال ہے؟ کے اندر جذب ہو جاتا ہے، پھر اسے بھی ٹوٹنا چاہیے تھا۔ اچھا سر، نہیں وہ دماغ میں تو نہیں پہنچے گا وہ، دماغ پہ تو نہیں، کھال کے اندر جذب ہو گیا نا تو اندر تو چلا گیا نا۔ تو اس سے بھی روزے کا کوئی وہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ لوگ جو سرما یا کاجل خواتین لگاتی ہیں، ابھی کاجل کے اوپر تو خیر رمضان میں اب اتنا ہونا کیا جائے، لیکن سرما اگر لگا بھی لے اس کے حلق میں اس کے اثرات بھی نظر آ جائے تو اس سے روزہ نہیں کوئی خاتون ہے سرما یا کاجل شوہر کے لیے لگا رہی ہے تو وہ تو ہے نا کہ گھر میں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں لگا سکتے ہیں، لیکن ابھی روزے کی حالت میں شوہر کے لیے لگانا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پھر الگ مسائل ہے۔ چلیے جی، کاجل رہنے تھے، سرمے تک بات محدود رکھیں۔ نہیں لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بات ہے جو روزے کے حوالے سے ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کا اس سے تعلق نہیں؟ روزے کا تعلق نہیں ہے، چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ منفذ اصلی کے ذریعے سے نہیں پہنچائی جا رہی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے؟ مکروہ کے اوپر جیسے یہ عام طور پر جو بیہودہ گفتگو ہو جاتی ہے اس سے روزے پہ اثر پڑتا ہے، اور گالم گلوچ ہو گئے یا اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جاتا ہے، جیسے بد نگاہی ہو گئی، انسان غلط چیز دیکھے یا سنے یا غلط گفتگو کریں، نازیبا گفتگو کریں، ان چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ بلا وجہ ضرورت مجبوری کے ڈرپ لگا دینا طاقت کے لیے تو اس سے بھی مکروہ ہو جاتا ہے، یہ کچھ چیزیں اس سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ جو تھوک یا خون کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کیا مقدار ہو یہ جس کی وجہ سے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر وہ تھوک غالب ہے اور خون کم ہے نا تو اس سے اثر نہیں پڑتا، اگر خون کی مقدار غالب ہو گئی تو پھر اس سے اثر پڑتا ہے۔ غالب سے مراد تھوک سے غالب ہو؟ جی تھوک سے غالب ہو تو اس سے پھر اثر پڑ جاتا ہے۔ اثر پڑے گا مطلب مکروہ ہو جائے گا؟ ہاں اگر بہت زیادہ ہے تو فاسد بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی کیفیات کو دیکھ کر نا پتہ چلتا ہے کہ کس لحاظ کا ہے۔ اگر ایسا ہے کہ بہت زیادہ خون ہے تو اب جیسے مثال کے طور پہ الٹی کے اوپر بات آتی ہے، قے کے اوپر، اب قے کے اوپر یہی بات کرتے ہیں کہ اگر قے جان بوجھ کر کی ہے یا خود بخود ہوئی ہے، اگر قے خود بخود ہو گئی اور زیادہ ہو، منہ بھر کر ہو، یہ زیادہ کی بات اس پہ یاد آئی، منہ بھر کر ہو یا تھوڑی ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا قے ہونے سے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ تھوڑی ہو زیادہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ الٹی جان بوجھ کر کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے کہ اگر منہ بھر کر نہیں ہے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر وہ منہ بھر کر ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ سے ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے پھر اگر منہ بھر کر ہو اور جان بوجھ کر ہو۔ اچھا، اس میں روزہ کھولنے میں جلدی کی جائے یا تھوڑا سا دیکھ لیا جائے کہ سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا؟ کیونکہ ہر جگہ تو بجلی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، پورے پاکستان میں ظاہر ہر جگہ لائٹ بھی نہیں ہے، کوئی جو لوگ خاص طور پر ایسے علاقوں میں رہتے ہیں
جہاں پر وہ دیکھتے ہیں باقاعدہ طور پر سورج جو غروب ہو چکا، تسلی کرنے کے بعد وہ روزہ کھولتے ہیں؟ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میری امت برابر خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے اور سحری میں تاخیر کرے۔ تو افطار کے اندر جلدی کا حکم ہے، جلدی کی جائے، لیکن جلدی کے اندر اس بات کی تعین ہو جائے، اس بات کا یقین ہو جائے کہ سورج اچھی طرح غروب ہو گیا۔ اچھا، ہاں، سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے کہ جو وقت ہے اس کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد تاخیر نہ کی جائے، پھر تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور جلدی جو سحری کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں وہ تاخیر کی جائے؟ سحری میں تاخیر بہتر ہے کہ بالکل آخری حصے کے جو شب کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں سحری کی جائے، یہ بہتر ہے۔ مطلب اذان سے قبل جو سحر انتہائی سحر کا مقرر اذان سے کیا ہوتا ہے قبل ٹائم، کا جو وقت ہوتا ہے بالکل رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، رات کا آخری حصہ، اس میں سحری کی جائے، یہ بہتر ہے، اس میں اس کی فضیلت ہے۔ اس میں فضیلت اکثر لوگ رات کا کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، تو یہ صحیح اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ہمارے اور یہود کے درمیان روزے کا فرق سحری کا ہے، سحری کا، اور پھر سحری کے اوپر بھی باقاعدہ احادیث وارد ہوئی ہے، فضل السحور، سحری کی فضیلت کے بارے میں باقاعدہ عنوان ہے، برکت ہوتی ہے سحری کھانے سے گھر میں، برکت یہ بالکل۔ سفین فی السحور برکہ حدیث کے اندر بھی ہے کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ تو افطار کے اندر جلدی اور سحری کے اندر تاخیر۔ یہ سنت عمل ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اچھا، اور کون سی سر روزمرہ کی زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جس سے اجتناب ضروری ہے، خاص طور پر روزے کی حالت میں رمضان مبارک میں؟ دیکھیں، رمضان المبارک میں آپ سے میں نے عرض کیا تھا، روزہ ہمیں دو چیزوں کا درس دیتا ہے، کچھ افعال ہیں، کام ہیں کرنے کے، اور کچھ کام ہیں نہ کرنے کے۔ دیکھیں، میں آپ کو اس کے بارے میں عرض کر دوں، جب کوئی باغ، آپ اس کو باغ کو دلکش بناتے ہیں تاکہ یہ باغ خوبصورت لگے اور یہ اچھا لگے اور دیکھنے والا اس کو پسند کرے، تو اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو اس باغ کو عیبدار کرنے والی ہے، گندہ کرنے والی ہے، خودرو گھاس وغیرہ ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے اس کو مزین کیا جاتا ہے۔ اسی طرح گھر ہے، گھر کو بھی صاف کرنے کے لیے اس کی گندگی وغیرہ کو صاف کیا جائے گا، اور پھر اس کو منقش نقش و نگار کیا جائے گا۔ اسی طرح برتن ہیں، پہلے برتن کے زنگ وغیرہ کو اچھی طرح سے کچلا جائے گا، صاف کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس برتن کو دھویا جائے گا صاف کر کے، پھر اس کے اندر جو چیز آتی ہے۔ تو اصل میں انسان کی زندگی کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے تحلیہ اور ایک ہے تخلیہ۔ تحلیہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے کرنی ہیں، ہم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، اپنی زندگی کے اندر وہ چیزیں کرنی ہے، لانی ہے۔ اور تخلیہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ قرآن کریم میں بھی مختلف مقامات پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب آئی ہے۔ وَأَمِرْ بِالْعُرْفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنکر، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنکر، کہ اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بہترین امت ہو، اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ دو چیزیں انسان کی زندگی کے اندر بنیادی طور پر حیثیت رکھتی ہے، اور ان دو چیزوں کا خیال رکھنا، ان کا اہتمام کرنا، یہی مقصد ہے روزے کا، اور یہی نام ہے تقویٰ، اسی کا نام ہے تقویٰ، کہ انسان اپنے روزے کے حالت میں خاص طور پر، عام زندگی کے اندر بھی، بلکہ روزے کے حالت میں خاص طور پر جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے، ہم عبادات کرنے والے بن جائیں، روزہ رکھنے والے بن جائیں، تلاوت کرنے والے بن جائیں، ذکر و اذکار کرنے والے بن جائیں، دعا کرنے والے بن جائیں، اور منکرات سے بچنے والے بن جائیں، کہ جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ان سے ہم بچ جائیں، ان سے ہم رک جائیں، ہم حرام سے، محرمات سے بچ جائیں، حرام دیکھنے سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ کم از کم ہم اس ایک مہینے بطور مشق کے ہم ان محرمات سے بچ جائیں،
محرمات سے بچنا پورے سال ہے، پورا سال لیکن رمضان کے اندر خاص طور پر، خصوصی طور پر ہم ان محرمات سے اجتناب کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے یہ 1 مہینے کا اثر ہمارے 11 مہینے تک پڑے گا، یہ 1 مہینے کا اثر اللہ تعالیٰ کے فضل سے 11 تک پڑے گا۔ تو ہم یہ کریں کم از کم روزے کے اندر جو منہیات ہیں، جن چیزوں سے منع کیا اللہ اس کے رسول نے، جن چیزوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا، جن چیزوں کے سننے سے منع کیا، جن گفتگو سے اپنی زبان پر لانے سے منع کیا، جن غلط خیالات سے، جن غلط دل کے اندر جو خواہشات خیالات آتے ہیں، اور جن غلط جگہوں کی طرف ہاتھ بڑھانے سے، غلط جگہوں کی طرف ٹانگ اٹھانے سے منع کیا، ہم اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر لیں، اپنے آپ کو اس منہیات سے روکنے والے بن جائیں، اور کرنے والے اچھے کام کے کرنے والے بن جائیں، اور برے کام سے رکنے والے بن جائیں۔ یہی مقصد ہے روزے کا، اور یہی مقصد ہے اور خلاصہ ہے تقوی کا، اور یہی ہماری زندگی ہے۔ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد یہی 2 چیزیں ہیں۔ یہی 2 چیزیں ہیں، اور بہت ہی اہم گفتگو، مفید گفتگو بہت ہو رہی ہے۔ مفتی محمد راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تقوی کے حوالے سے مجھے گفتگو ان سے مزید کرنی ہے، چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ قاری شاہ روم بھی موجود ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے گزارش بھی کریں گے، لیکن چھوٹا سا بریک ہے پہلے، بریک پہ چل جاتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے، مفتی صاحب سے گفتگو، اور اس کے بعد آخر میں پروگرام کے نعت رسول مقبول ہوگی۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے، کہیں مت جائیے گا۔ السلام علیکم۔